اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ حضرات محترم، ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں اور اہل ایمان کو اللہ رب العزت ہر اس چیز سے خبردار کرتے ہیں، روکتے ہیں جو ان کے لیے نقصان کا سبب ہے، اور ہر اس چیز کا حکم دیتے ہیں جو ان کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورۃ انفال ہے، 9واں پارہ، اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی اللہ یا اس کے رسول تمہیں کسی بات کا حکم دیں، کسی بات کی طرف بلائیں تو استجیبوا، فوراً اس بات کو قبول کر لو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو واعلموا، پھر جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا، پھر انسان ساری باتیں اسے سمجھ آئیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک دوسرا مقام ہے سورۃ حشر، 28واں پارہ، اس میں بھی اللہ اہل ایمان کو ایک بات کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اہل ایمان، اپنی زندگی میں یہ اپنے پلے باندھ لو بات، اس بات کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ یہ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور اسے اللہ کے حکم کے مطابق ہی بسر کرنا ہے تو تمہاری خیر ہوگی۔ اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق بسر کرے گا تو یہی بات اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہوگی۔ تو کہا جو اللہ کے نبی میرے، یعنی وما آتاکم الرسول، میرے رسول، میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے آخری امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیتے ہیں فقط وہ لینا۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے روک دیں اس سے رک جانا۔ تیسری آپشن کوئی نہیں کسی ایماندار کے پاس کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی یا اپنے معاشرے کی بات مان کے سمجھے کہ میں ہدایت کے رستے پہ قائم رہوں گا، تو یہ ناممکن ہے۔ یہ تمہیدی بات تھی، قاعدہ، قانون اور اصول تھا جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے مہینے سے گزر رہے ہیں جو اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، جسے شعبان کہتے ہیں۔ ہمارے اخبارات میں اور ہمارے میڈیا پہ اسے شعبان المعظم لکھا جاتا ہے کہ یہ بڑی ہی تعظیم والا مہینہ ہے۔ اس کی کیا تعظیم ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، ان مہینوں کے معاملے میں اسلام نے بلکہ قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔
یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے، اس دن بنائی تھی جس دن زمین و آسمان کو بنایا تھا۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تھا، دنیا میں ترتیب کے اعتبار سے مہینوں کی گنتی 12 بنائی تھی۔ پھر فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ اور وہ کون سے مہینے ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 3 مہینے یہ ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحج، نمبر 3 محرم۔ یہ تینوں ساتھ ساتھ آتے ہیں، یہ تینوں مہینے حرمت والے ہیں۔ اور چوتھا حرمت والا مہینہ نبی کریم نے فرمایا یہ اللہ اکبر رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ قیم دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کی حرمت بنانے کی کوشش کرنا اللہ اور اس کے رسول کے قوانین میں دخل اندازی ہے۔ یہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ حقیقتاً حرمت والے ہیں۔ ان کی حرمت کیا ہے؟ ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی منع ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا ہے تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی ان مہینوں کے اندر گناہ کرنا دوسرے مہینوں سے زیادہ برا ہے۔ گناہ ویسے ہی برا چیز، اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیں، ایک شخص بازار میں کھڑے ہو کے گالی نکالتا ہے، ایک شخص مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کے گالی نکالتا ہے۔ گالی بری ہے، لیکن آپ کسے زیادہ برا تصور کریں گے؟ جو مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کے گالی نکال رہا ہے۔ اسی طرح برائی اپنی جگہ برائی ہے، لیکن ان 4 مہینے جن کی حرمت اللہ نے بیان کی ہے، ان کے اندر برائی کرنا یہ بہت برا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ان کی حرمت کی تعظیم کفار جاہلیت کے زمانے میں جب مسلمان نہیں بھی تھے تب بھی کرتے تھے، لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اسلامی شعار کے متعلق زیادہ معلومات ہی نہیں۔ آپ کسی نوجوان سے جو گریجویشن کر رہا ہے اسے کھڑا کر کے پوچھیں اسلامی دن ان کے نام کیا ہیں، اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے؟ بہت کم بیٹے ہیں جو یہ بتا سکیں گے کہ اسلامی اعتبار سے مہینوں کی گنتی کیا ہے اور ان کے نام کیا ہے۔ ان کی فضیلت اور برتری اور کمتری جو ہے وہ تو اپنی جگہ، اور اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ جب انسان جو ہے اس کے پاس معلومات کم ہو تو ایسے حالات میں شیطان اپنا وار زیادہ کرتا ہے، اور اس کا وار کرنے کا یہ طریقہ کار جو ہے یہ کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب ایک شخص کسی بھی معاملے میں جو رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا طریقہ اور سنت ہے، اسے چھوڑ کے کسی اور طریقے کو اپناتا ہے تو 2 نقصان اس کے ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان کہ اس سے رسول اللہ کا طریقہ چھوٹ گیا، دوسرا نقصان اس نے ایک ایسے کام کو کرنا شروع کر دیا جو اسلام میں تھا ہی نہیں، اور اسے اسلام سمجھ کے کر رہا ہے۔ ایسے عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اب وہ تو اسے گناہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ اب دیکھیں، چوری ہر بندے کو پتہ ہے چوری غلط ہے، بدکاری ہر انسان کو پتہ ہے غلط ہے،
قتل کرنا یہ غلط ہے، لیکن بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان نیکی سمجھ کے ایسا عمل کرے جو رسول اللہ کے طریقے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جب انسان یہ کرے گا تو نبی کریم نے فرمایا بدعت کرنے والا شخص جب تک وہ اپنے ان اعمال سے توبہ کر کے انہیں چھوڑتا نہیں ہے، اللہ اس کی کسی بات کو قبول نہیں کرتے، کسی عبادت کو قبول نہیں کرتے، العیاذ باللہ۔ اس لیے آج جو بات گزارشات کرنی ہے وہ صرف احساس کے لیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کچھ ایسے اعمال کا ارتکاب کریں جو رسول اللہ کے طریقے میں نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے ہمارے دوسرے اعمال کو بھی برباد نہ کر دے۔ یہ کوئی میں فتوی بازی نہیں کر رہا، اللہ نے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم کے نام پہ یہ سورت ہے، 26واں پارہ ہے، اس کا 3واں رکوع، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اہل ایمان اگر عمل کرنا یا اللہ کے حکم کے مطابق یا اس کے رسول کے طریقے کے مطابق، وگرنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے اس شعبان کے متعلق میں گزارشات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ شعبان، اس کے نام کی وجہ تسمیہ، شعبان کا لفظ تشعب سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہے بکھرنا، منتشر ہونا۔ جب رجب کا مہینہ ختم ہوتا تو ڈکیت، چور اور دوسروں کے مال لوٹنے والے، لڑنے والے سارے منتشر ہو کے نکل جاتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ چوروں، ڈکیتوں، بدماشوں اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والوں کو بھی احساس تھا کہ حرمت والے مہینے میں یہ کام نہیں کرنا۔ آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا سوچیں اس ملک کو اور کس طرح لوٹ لوٹ کے کھایا جا رہا ہے۔ ہر آنے والا انسان بڑا اچھا بن کے اس ملک کو کس طرح کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے۔ ہر آنے والا دن اس ملک کے باسیوں کے لیے اذیت اور کربناک بنتا جا رہا ہے۔ کسی کو احساس ہے کہ ایک دن مالک نے ہمیں قیامت کے دن پوچھنا بھی ہے، ہمیں ان خباثتوں کا جواب دینا ہے، ان پہ جو ظلم لوگوں پہ کر رہے ہیں، ایک دن اللہ کی عدالت میں یہ ساروں کے ہاتھ ہمارے گریبانوں پہ ہوں گے۔ یہ کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، کیسی عجیب بات ہے، زمانہ جاہلیت کا ہے، اللہ انہیں کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ کھلی گمراہی میں تھے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ حرمت والے مہینے میں یہ کمینگی نہیں کرنی، حرمت والے مہینے میں ملاوٹ نہیں کرنی، حرمت والے مہینے میں چوری نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں مارنا، حرمت والے مہینے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اگر کسی نے زیادتی کی بھی ہے تو حرمت والے مہینے میں اس کا بدلہ نہیں لینا۔ ذرا سوچیں میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو اب جب رجب کا مہینہ ختم ہوتا تو یہ چور پھر چوری کے لیے نکل پڑتے، ڈکیت ڈکیتی کے لیے نکل پڑتے، بدلہ لینے والے لڑنے کے لیے نکل پڑتے۔ اس لیے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس مہینے کے متعلق یہ ایک بڑی بات کی جاتی ہے کہ رجب یہ میرا مہینہ ہے، شعبان یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ نہ اللہ نے بات کہی ہے نہ اس کے رسول نے کہی ہے، لیکن ہم سب کہہ رہے ہیں۔ جب ہم کہیں گے جو نہ اللہ نے کہی نہ اس کے رسول نے کہی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بہتان ہوگا رسول اللہ پہ، اور منسوب کرتے ہیں رسول اللہ کی طرف، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، العیاذ باللہ۔ اس لیے جب ہم اللہ رب العزت کے متعلق کوئی بات کریں تو تحقیق کریں کہ واقعتاً رب کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو لوگوں اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے اور لوگ بیچارے سمجھتے ہیں یہ اسلام کی بات کر رہا ہے ہمارے سامنے۔
اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ومن ازلم ممن. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں، نہ اللہ نے فرمائی نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن بدقسمتی محراب و ممبر پہ علماء بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں، جبکہ انہیں علم ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی، پھر بھی کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس مہینے کے متعلق جو رسول اللہ کے فرامین ہیں ان کا عرض کرتا ہوں. سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. وَلَمْ أَرَى صَائِمًا مِّن شَهْرٍ قَطٌّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شعبان. نبی کریم شعبان کے اندر بہت زیادہ، ویسے نبی کریم کا معمول تھا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے، ایام 20، 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھتے، لیکن شعبان میں آپ زیادہ روزے رکھتے. پوچھا گیا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبب ذرا غور فرمائیں. یہ نہیں کہا کہ اس مہینے کی فلاں عظمت ہے اس لیے رکھتا ہوں، کہا میں اس لیے شعبان میں روزے رکھتا ہوں کہ رجب اور رمضان کے درمیان لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. رمضان آئے گا تو خرچ کریں گے، رمضان آئے گا تو روزہ رکھیں گے، رمضان آئے گا تو یہ فلاں کام کریں گے، رمضان آئے گا تو قرآن کی تلاوت کریں گے. اب کئی لوگ دل میں یہ سوچتے ہیں، جن کا ایک معمول بھی ہے اچھائی کا، وہ کہتے ہیں چلو رمضان آئے گا تو کریں گے. آپ نے فرمایا یہ ایک غفلت کا مہینہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے ہاں غافل لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اس لیے میں کثرت کے ساتھ شعبان میں روزہ رکھتا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے لیکن 15 شعبان تک، اس کے بعد آپ روزہ نہیں رکھتے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے آپ کثرت سے رکھتے، آخر میں آ کے آپ چھوڑ دیتے. آپ رمضان کے علاوہ کبھی بھی پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شعبان کی حیثیت اس اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ روزے اس لیے رکھتے تھے کہ لوگ اس مہینے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. دوسرا، تاریخی اعتبار سے شعبان کے اندر ایک بہت عجیب واقعہ ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ گئے، جب آپ مکہ معظمہ میں تھے نا، اس وقت آپ نماز بیت اللہ میں جب پڑھتے تو آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز پڑھتے تھے. یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی جو ہے کیا معاملہ تھا، اس کا سبب یہ تھا اس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو بیک وقت بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں طرف چہرہ ہو جاتا تھا. لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس وقت مدینہ منورہ میں بیت اللہ کا رخ جنوب کی جانب ہے اور بیت المقدس کا رخ شمال کی جانب ہے. یہاں ہمارے قبلہ مغرب کی جانب ہے، وہاں مدینہ منورہ میں جب آپ ہوتے ہیں تو وہاں آپ کا قبلہ جنوب کی جانب ہے اور بیت المقدس شمال کی جانب ہے. اب آپ بیت المقدس کی طرف شمال کی جانب نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کے دل میں بڑی حسرت تھی کاش اللہ قبلے کا رخ پھیر دے. 2 ہجری کے اندر اللہ مالک نے وہ آیتیں اتاری، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ مسجد الحرام. ہم نے آپ کے بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی آنکھیں اور آپ کے دل کی کیفیت کو جان لیا، اب ہم بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ قبلہ تمہارا قرار دیتے ہیں. یعنی ہجرت کے دوسرے سال تک مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اس وقت پھر عصر کی نماز پہلی تھی جو نبی کریم نے مسجد نبوی میں پڑھائی. آپ کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد
وہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی تو ہم میں سے ایک شخص اپنے کام سے گیا، جب وہ آج جہاں مسجد قبلتین ہے، یہ اب بنو عبد الاشہل کا محلہ تھا، جب وہاں گیا تو اس وقت لوگ وہاں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، کس جانب؟ یعنی بیت المقدس کی جانب۔ اس نے جب دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی جانب پڑھ رہے ہیں، اس نے وہیں سے زور سے آواز لگائی، اشہد باللہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ فدروا کما ہم قبل البیت۔ اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کیا ہوا تھا۔ اب ان لوگوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہوئی تھی، تیسری کے لیے کھڑے ہونا تھا۔ جب ان کے کان میں رسول اللہ کا حکم پڑا، یہ بہت اہم بات ہے میرے اور آپ کے سوچنے کی، دوران نماز کان میں رسول اللہ کا حکم پڑا کہ اس نے کہا اشہد للہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے قبلہ بیت اللہ کو بنایا۔ سب لوگ اسی وقت پلٹے، یعنی جو امام تھا وہ یا آخری رکعت آخری لائن تھی وہ پہلی بن گئی، اور جو پہلی تھی وہ آخری بن گئی، سب نے اپنا رخ بدل دیا۔ اس لیے اس مسجد کو قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد کہتے ہیں کہ ایک ہی نماز کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی اور دوسری 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے عزت فقط اس لیے دی تھی کہ وہ رسول اللہ کا حکم آنے کے بعد یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم سوچیں گے کرنا ہے یا نہیں۔ نماز کے اندر ہی انہوں نے رسول اللہ کا حکم سنا تو اپنا رخ پھیر لیا، اور قیامت تک کے لیے اس مسجد کا نام قبلتین بن گیا۔ اور ہمارے لیے ایک سبق کہ تم بھی اسی نبی کی امتی ہو، تم بھی اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ ان صحابہ کی بابت دیکھو کہ اسی شعبان کے اندر جب قبلہ تحویل ہوا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نماز ختم کر کے پہلے جا کے پوچھیں گے، انہوں نے اسی وقت اپنا قبلہ بدل دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہمیں اس میں ملتی ہے۔ شعبان کے اندر 15 شعبان کے متعلق ہمارے اندر بہت سی روایات معروف ہیں۔ بدقسمتی یہ کہ قرآن کی آیات کا بھی غلط مطلب کیا جاتا ہے۔ سورۃ دخان کی آیت پڑھی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، اور علماء بڑے دھڑلے سے محراب و منبر کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے۔ ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ قرآن کس رات نازل ہوا، کس مہینے میں نازل ہوا، کیا یہ شعبان میں نازل ہوا تھا؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ بقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ اگر رمضان میں اتارا تو پھر یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ نے اس کا بھی وضاحت کر دی، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ ہم نے ایک قدر والی رات میں اسے نازل کیا۔ وہ قدر والی رات کون سی ہے؟ جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ لیل نصف شعبان نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں اسے تلاش کرو۔
تو اس اعتبار سے یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ 15 شعبان کے متعلق ہے، جبکہ یہاں شعبان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ بعض مفسرین نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، ہمیں رسول اللہ کے حکم کے سامنے کسی کے خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن رمضان میں اترا ہے، اور پھر اس کے متعلق بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان میں ایک روایت حضرت علی کی طرف منسوب ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کی نصف یعنی 15 شعبان آئے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ اس رات آسمان دنیا پہ اترتا ہے۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں اس میں ایک شخص ہے ابو بکر بن محمد بن ابی صبرہ المدنی۔ اس کے متعلق ائمہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین، انہوں نے دونوں نے کہا ہے کہ اس نے یہ بات رسول اللہ سے نہ سنی ہے، نہ رسول اللہ نے یہ فرمائی ہے، نہ یہ اپنے اور ان کے درمیان یہ کہتا ہے میں نے حضرت علی سے سنا، جبکہ یہ حضرت علی سے کبھی ملا بھی نہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اس طرح کی بہت سی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے گھر سے نکلے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی کہ آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ آپ بقیع الغرقد میں چلے گئے تو میں نے انہیں جب آپ نے مجھے دیکھا تو کہا کیا تو سمجھتی تھی میں تیرے ساتھ خیانت کروں گا؟ کیا نعوذ باللہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے رسول اللہ کے متعلق، یہ سوچ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ کہا آج وہ رات ہے جس میں بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب اس حدیث کے اندر کیا انقطاع ہے؟ اس میں بندے ٹھیک ہیں۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں میں نے عروہ سے روایت کیا، جبکہ محدثین نے اس بات کی تحقیق کی تو یحییٰ بن کثیر جو ہے عروہ سے ساری زندگی ملے ہی نہیں ہیں، اور عروہ کہتے ہیں میں نے عائشہ سے سنا، جبکہ عروہ عائشہ سے نہیں ملے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ان کا نام بیان کیا ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح حجاج بن ارطاط نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، اور حجاج بن ارطاط کی ملاقات یحییٰ بن کثیر سے نہیں ہے۔ جب یہ انقطاع ہے، پہلا جو راوی ہے وہ دوسرے سے اس نے کبھی سنا نہیں، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے سے کبھی نہیں سنا، اور وہ حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث تمام محدثین کے نزدیک موضوع اور غلط ہے۔ لیکن علماء بیان کرتے ہیں، دھڑلے سے بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ حقیقتاً جو معاملہ ہے وہ بہت خوفناک حد تک ہمیں سوچنا چاہیے اس کے متعلق۔ آپ کسی بھی شیعہ مکتبہ فکر کے جو امام بارگاہ ہے اس کے باہر جا کے آج کل اشتہار دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے اشتہار لگے ہوں گے، جشن ورود مہدی۔ یہ 15 شعبان دراصل یہ شیعہ مکتبہ فکر کا ایک عقیدہ اور دن ہے، اور میری بات کی آپ نے تصدیق ضرور کرنی ہے۔ جو میں عرض کروں اگر میں جھوٹ کہوں یا میری بات میں ذرہ برابر غلط ہو تو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اسی منبر پہ میرا گریبان پکڑنا کہ تم نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے جھوٹ کیوں بولا۔ یہ حقیقتاً ان کا دین ہے۔
شیعہ جو امامیہ شیعہ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے 12 امام تھے. پہلے امام سیدنا علی اور آخری امام محمد بن حسن عسکری. پہلی بات تو یہ ہے کہ حسن عسکری کی اولاد کوئی نہیں تھی. دوسری بات یہ محمد جو ہے ان کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کے حالات سے دل برداشتہ ہو کے غائب ہو گئے تھے. یہ 15 شعبان کو واپس آئیں گے اور ان کی آمد کو جشن کے طور پہ یہ مناتے ہیں. اور آپ میری بات کی تصدیق کریں، بعض پہلے کئی سال سما ٹی وی نے یہ لائیو کوریج دی تھی اسے. یہ لاہور راوی پل سے لے کر سگیاں پل تک لائٹنگ ہوتی ہے، وہاں شامیانے لگتے ہیں، اور اسی طرح کراچی کے سمندر پہ اور دوسرے شہروں میں مجھے معلوم نہیں، یہاں یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس رات ان کے علماء تقاریر کرتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں. جب رات آدھی گزر جاتی ہے تو یہ لوگ نیچے پانی کے قریب اترتے ہیں. ہر شخص کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے، جس طرح وہ بچے کشتی بناتے تھے اس طرح کشتیاں بناتے ہیں. ایک دفعہ میرا ایک بھائی، اس نے وہ کاغذ لا کے بھی دکھایا، میں نے تو دیکھا ہوا تھا لیکن اس نے مجھے لا کے بھی دکھایا. اس پہ یہ لاہور ایک پریس ہے کوہ نور جو کھاتے چھاپتا ہے، اس کا وہ چھپا ہوا تھا. وہ اوپر اللہ کی حمد و ثنا تعریف کرنے کے بعد پھر اس کے بعد صحابہ پہ تبرہ اور اس کے بعد اپنی اپنی حاجتیں لکھی جاتی ہیں. اور اس کشتی کو اس کے اوپر ایک کینڈل رکھ کے پانی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے. ہر شخص اپنی اپنی بنا کے چھوڑتا ہے، اپنی اپنی حاجتیں لکھتا ہے. پھر یہ زور زور سے پکارتے ہیں، ادرکنی یا صاحب الزمان، اے زمانے کے مالک ہماری مدد کے لیے آ جا، اے زمانے کے مالک ہماری مدد کے لیے آ جا. اسی طرح رات ساری پکارتے ہیں. جب صبح کا ستارہ نمودار ہوتا ہے تو یہ وہاں سے مٹی پکڑ کے اپنے سر پہ ڈالتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں کہ 1 سال ذلت کا ہمارا اور لکھا گیا، اس دفعہ بھی امام مہدی کا ظہور نہیں ہو سکا. یہ حقیقتاً یہ شب بارات جو ہے، یہ اس کی حقیقت یہ ہے. اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، ہمارا دین جو ہے یہ عربی زبان میں ہے. شب لفظ جو ہے یہ فارسی کا ہے، اور برات اگر اسے فارسی زبان میں لیں تو اس کا مطلب ہے، برات کا مطلب چھوٹنا، آزاد ہونا، بری ہونا. اردو میں بھی اس کا معنی بری ہونا ہے، لیکن عربی میں اس کا معنی برات من اللہ، اللہ اور اس کے رسول بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. اگر یہ عربی زبان میں یہ واقعتاً ہوتا تو لیلۃ البراءت ہوتا، لیکن وہ بھی نہیں صحیح بنتا، کیونکہ لیلۃ البراءت کا مطلب ہے مصیبت کی رات، چھوٹنے کی رات، اللہ اکبر، بیزار ہونے کی رات، کسی سے الگ ہونے کی رات. تو حقیقتاً یہ دونوں لفظ فارسی کے ہیں، جس میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن وہ مہدی کا ظہور ہوگا. یہ شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہمارے اوپر اس وقت تک جمعہ واجب نہیں ہے جب تک ہمارے امام تشریف نہیں لاتے. یہ ان کے عقائد ہیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں جو ہم کر رہے ہیں یہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ اس کے رسول کا حکم ہے. اچھا، پھر کہا جاتا ہے کہ اس رات روحیں آتی ہیں اس لیے تم کھانے پکاؤ. لوگ کھانے پکا کے بانٹتے ہیں یا اپنے رشتہ داروں کو بیچتے ہیں. کہتے ہیں اگر کھانے نہ پکائے تو وہ بھوکی دیواریں چاٹیں گی. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کیا روحیں آتی ہیں؟ قرآن کریم ہے، 18واں پارہ ہے، سورۃ مؤمنون ہے، اس کا آخری رکوع. اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعون، وہ اللہ کی منتیں شروع کر دیتی ہے، اے اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دے. بھئی کیا کرے گا واپس جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت،
تاکہ میں اچھے کام کر لوں جو چھوڑ آیا. تو اللہ کا کیا جواب ہوگا؟ کلا، یہ نہیں ہو سکتا. جب انسان بار بار اصرار کرے گا تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. یہ تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے. اس کی اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو قیامت قائم ہونے تک نہیں ہٹے گا. اللہ کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے تک اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں وہ روح آ کے روٹی مانگتی ہے. کیسی عجیب بات ہے. یا ہم جھوٹ بولتے ہیں یا اللہ نعوذ باللہ. یقینی بات ہے اللہ سچے ہیں. غلط بیانی ہم کرتے ہیں. کوئی روح نہیں آتی. دیکھیں اگر روح اچھی ہے تو اس سے تو اللہ نے حکم دے دیا اکتبوا کتابہ فی علیین، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین. جب وہ مرا تھا اللہ نے کہا تھا میرے بندے کو علیین میں داخل کر دو. جو جنت میں چلا گیا اسے ہماری روٹی کی ضرورت ہوگی؟ یہ حقیقتاً مولوی کے پیٹ کا جہنم ہے جو نہیں بھر رہا. جسے اللہ نے جنت میں بھیج دیا، جو جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، کیا اسے ہماری روٹی کی ضرورت ہے؟ تو اگر خدا نخواستہ اکتبوا کتابہ فی سجین، جسے اللہ نے جہنم کے اندر قید کر دیا گیا، اسے آنے کون دے گا جی؟ یہ بھی ایک جھوٹ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، اور بدقسمتی یہ کہ محراب و منبر پہ بیان کیا جاتا ہے. یہ بالکل غلط ہے. کوئی روح نہیں آتی، کوئی کسی کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب مرضی کھلاؤ، غربا کو کھلاؤ، مساکین کو کھلاؤ. اللہ رب العزت نے تعریف کی اپنے ان بندوں کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. میرے بہت سے بندے ایسے ہیں جو مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ کھانا اس لیے نہیں کھلاتے کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کے اشتہار لگیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا شکریہ بھی ادا نہیں کرنا، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے سب کچھ. تو میرے عزیز بھائیو، یہ بھی بات بالکل درست نہیں کہ جو یہ بات کی جاتی ہے کہ ارواح آتی ہیں اور ان روحوں کو کھانا کھلانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. میرے بھائیو ایسا بالکل کوئی نہیں ہے. اسی طرح روزے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کا معمول ہے کہ وہ 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے رکھتا ہے تو وہ رکھے، لیکن اگر وہ صرف اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا رسول اللہ سے ثبوت نہیں ملتا. اور جہاں تک قیام کی بات ہے، جو روزانہ رات کو تہجد پڑھتا ہے وہ پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بات کی جاتی ہے نا اس رات اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، اس رات نہیں ہر رات آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا تیسرا پہر آتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ آ کے اپنی مخلوق کو پکارتے ہیں 3 باتوں پہ. ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی اپنی مصیبتوں کے مداوے کے لیے مجھ سے التجا کرنے والا، میں اس کی مصیبتوں کو ٹال دوں؟ یہ تو روزانہ ہوتا ہے معاملہ. تو العیاذ باللہ میرے عزیز بھائیو، یہ اگر تو بات صرف اتنی سی ہوتی کہ لوگ اپنی مرضی سے کچھ کر لیتے، لیکن جب دین کا نام لیں گے تو پھر دین کے اندر خلل برداشت نہیں ہے. الا للہ الدین الخالص. اللہ کہتے ہیں میں نے اس دین کو خالص نازل کیا ہے اور خالص دین ہی قبول کروں گا. جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور رستے کو تلاش کرتے ہیں انہیں کبھی خیر نہیں ملے گی. میرے عزیز بھائیو، ہم سب ایمان کے دعوے دار ہیں
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اللہ اس شخص کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے باوجود ایک غلط رستہ منتخب کرتا ہے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، جبکہ وہ رسول اللہ کے حق ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ وجاءہم البینات، اس کے سامنے دلائل بھی موجود ہیں۔ لوگوں، اسلام کسی مولوی کا نام نہیں ہے، اسلام کسی پیر فقیر اور امام کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کا نام ہے۔ اگر ہمیں کوئی بات رسول اللہ کے فرمان میں ملتی ہے یا اللہ کے قرآن میں ملتی ہے تو اس کا نام دین ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ میں ہزار باتیں کرتا رہوں، ساری باتیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہم اس امت کے اندر خصوصاً اہل سنت عقیدے کے لوگ 4 بزرگوں کے متعلق بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کے قریب آئے، اس کے غلاف کو پکڑا اور لوگوں میں اعلان کیا، کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، میرا نام نعمان بن ثابت ہے، جسے ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم رسول اللہ کا کوئی فرمان پالو تو میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اعلان کرتا ہوں، میری بات کو چھوڑ دینا۔ اس پاک باز شخصیت نے اپنی بریت کا اعلان کر دیا تھا، اب ہماری مرضی ہے، ان کا نام لے کے جو مرضی کرتے رہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اعلان کیا کہ جب رسول اللہ کا فرمان آ جائے تو میری بات کو پکڑ کے دیوار سے مار دینا۔ امام مالک بن انس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھائیں اور حدیث کا درس بھی دیا۔ خلیفہ ہارون رشید بغداد سے چل کے آیا، آ کے عرض کی، اے امام وقت، آپ کی کتاب موطا امام مالک کو بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اس میں کچھ رسول اللہ کے فرامین ہیں، اس کے لیے تمہیں میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ میرے فتاوے ہیں اور وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، دنیا کے ہر بندے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی۔ اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کی طرف۔ صرف رسول اللہ کی ذات ہے جن سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل، انہیں تو کہتے ہی امام اہل السنہ ہے، جنہوں نے ساری 3 بادشاہوں سے، مامون، معتصم، واسق، ان تینوں سے ماریں کھائی تھی صرف اللہ کے رسول کی ایک حدیث۔ وہ کہتے تھے مان جاؤ، کہنے لگے ہاتھو کتاب اللہ و سنتی، مجھے منوانا ہے یا اللہ کی کتاب سے کوئی آیت لے آؤ یا محمد الرسول اللہ کا فرمان لے آؤ۔ کہتے ہیں اتنا مارا گیا، اگر کسی ہاتھی کو اتنے کوڑے پڑتے تو وہ بھی مر جاتا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جسے سب اہل سنت کے عقیدے کے لوگ اپنا امام مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ بات کہی، جہاں رسول اللہ کا فرمان آ جائے ہماری بات کو چھوڑ دینا، تو میری اور آپ کی بات کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، کوئی شخص کسی شخص کو عبادت سے روکے، اس سے بدتر انسان کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں فقط وہی عبادت قابل قبول ہے جس پہ رسول اللہ کی مہر ہوگی۔ جس عبادت پہ رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس عبادت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا